حضرت سید کبیر الدین کی بارات ماں نے روانہ کی، ماں کو خبر ملی کہ ڈوب گئی، ماں انتظار کر رہی تھی، گئے ہیں لائیں گے آئیں گے، وہاں پر وقت پہ وقت گزر رہا ہے، 12 برس گزر گئے، ماں نے آ کے دہائی دے دی، ماں نے دہائی دے دی غوث پاک سے، میں نے بارات رخصت کی ہے، مجھے بیٹا بھی چاہیے، بہو بھی چاہیے، سارے چاہیے، کہاں ہے؟ تو کیا بول رہی ہے؟ حضرت غوث پاک نے بارات کو جو 12 برس کی ڈوبی ہوئی تھی نکالا اور کہا لے ماں تو چلی جا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے، صحت مند اور سلامت ہوں گے۔ اب ہم سننے والے ہیں بزرگوں کی عجیب و غریب کہانیاں اور کچھ عجیب و غریب ٹوٹکے۔ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں ان کو آپ قریب کر لیں اور ان کی کہانیاں سنیے۔ پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان جنات فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ ویڈیو میں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ کوئی پیر نہیں ہے، یہ ڈھونگی ہیں۔ یہ کوئی اسلامی محفل نہیں ہے بلکہ ان کا شیطانی کاروبار ہے، جہاں لوگوں سے پیسے لیے جاتے ہیں اور ان کو شرک اور بدعت کی دعوت دی جاتی ہے اور شرک اور بدعت ان کو سکھایا جاتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سب کو دین کے نام پر ہو رہا ہے، اسلام کے نام پر ہو رہا ہے۔ تم کون سا نشہ کرتے ہو؟ تم بھول جاتے ہو سوائے اللہ کے کوئی مددگار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی پریشانی دور کرنے والا نہیں۔ یہ عالم نہیں ہیں، سب سے بڑے جاہل ہیں۔ ان کی ویڈیو دیکھ کر غیر مسلمانوں پر ہنستے ہیں کہ یہی اسلام ہے، یہی عالم ہے۔ یہ عالم نہیں ہیں، یہ جاہل ہیں۔ پیر کے سامنے گدھوں کی طرح ناچ کر رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، اور جو باقی پیر مرید ہیں ان پر پیسوں کی برسات کر رہے ہیں۔ پیر بھی سوچ رہا ہوگا کہ گندا ہے پر دھندا ہے،
اس دھندے میں پیسہ بڑا چنگا ہے۔ ان بیوقوفوں کو لگتا ہے کہ یہ ناچ کر گا کر اپنے لیے ثواب کما رہے ہیں، حالانکہ یہ لوگ اپنے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب آپ کو ہم اصل توحید پرست کی ویڈیو دکھاتے ہیں، اچھے اور سچے مسلمان کی ہے، خالص توحید کی دعوت دے رہا ہے۔ ان کے چہرے کی خوبصورتی دیکھیں، ان کے چہرے کا نور دیکھیں۔ آخر وہ لوگ بھی تو اپنے پیٹ کو بھر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کا نظام بھی تو چلا رہا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، راجہ صاحب سننے کی بات ہے۔ مثال ان لوگوں کی اتخذوا من دون اللہ، جنہوں نے اللہ کے سوا بنا لیے ہیں اولیاء، کارساز۔ کیا؟ کارساز بنا لیے۔ کار کام کو کہتے ہیں، ساز بنانے کو کہتے ہیں، یعنی کام میرا کام فلاں بنائے گا، میری بگڑی فلاں بنائے گا۔ اللہ کے سوا اور کام بنانے والے انہوں نے بنا لیے۔ ان کی مثال کمثل العنکبوت، مثل مکڑی کے ہے۔ ان کی حالت کس کی طرح ہے؟ مکڑی کی طرح ہے۔ فرمایا ان کی مثال مکڑی کی طرح، اتخذت بیتا، جس نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے، جانتے۔ اب آپ کہیں گے اللہ مشرک اور اس کی شرک اور ان کی جو شرکاء کی مثال مکڑی اور اس کے جالے سے کس حکمت کے تحت دی ہے، آج سمجھو گے، جھوم جاؤ گے۔ فرمایا گھر انسان اس لیے بناتا ہے کہ یا وہ گرمی سے بچائے، یا سردی سے بچائے، یا بارش سے بچائے، ہوا سے بچائے۔ ایسا ہے؟ اور مکڑی کا گھر نہ ہوا سے بچاتا ہے، نہ دھوپ سے بچا سکتا ہے، اور نہ ہی بارش سے بچا سکتا ہے۔ تو جس طرح گھر تو بندہ تب بناتا ہے کہ ان پریشانیوں سے بچائے، تو جس طرح مکڑی کا گھر اس کو کسی پریشانی سے بچا نہیں سکتا، مشرک نے بھی جو اڈے بنائے ہیں وہ بھی ان کو کسی مشکل میں بچا نہیں سکتے۔ جدھر جدھر آس لگائی ہے وہ ان کے کام آ سکتے نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ، مکڑی گھر بناتی ہے، آپ کروڑوں کی کوٹھی بنا لیں، راجہ صاحب بنا رہے ہیں۔ آپ کروڑوں کی کوٹھی بنا لیں، مکڑی کو چین نہیں آئے گا جب تک کہ اپنا اس کے نیچے الگ گھر نہ بنا لے۔ اتنے گھر میں رہے نا بھائی جی، نہیں اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ کونے میں اپنا الگ سا گھر نہ بنا لے۔ مشرک کی بھی یہی حالت ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی خالقیت، مالکیت اور الوہیت پہ اس کو اطمینان نہیں جب تک کہ وہ اپنے لیے کوئی دوسرا در نہ بنا لے۔
اس کو بھی سکون نہیں ملتا رب کے سامنے جھکنے میں جب تک یہ کوئی اور درد نہ ملے اور سجدہ نہ کر لے. اچھا 2 وجہ. ایک تیسری سن لو. مکڑی جالا بناتی ہے, سارا مٹیریل بازار سے لاتی ہے. جی کہاں سے لاتی؟ اپنے پیٹ ہی سے نکالتی ہے. اس کا سارا تانا بانا اس کے اندر سے نکلا ہے. اللہ فرماتے ہیں مشرک کا سارا مذہب اور دین دلیلیں بھی اس کی اندر سے بنائی ہوئی ہیں, قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کا سارا مذہب بھی اس کے پیٹ کے اندر سے بنایا ہوا ہے. کتنی ہو گئی؟ چوتھی وجہ سن لو. پھر مکڑی گھر بناتی کیوں ہے؟ گھر بناتی ہے مکھیاں پھنسانے کے لیے. ہاں, کیا کرنے کے لیے؟ کہ مکھیاں پھنس جائیں. تو اسی طرح مشرکوں نے جو مختلف اڈے بنائے ہیں مریدوں کو, لوگوں کو پھنسانے کے لیے, آئے اور پھنسے جائیں. اچھا, پھر جب مکڑی کے جالے میں آ کے مکھی پھنستی ہے تو فوراً مکڑی اس پہ جالا بننا شروع کر دیتی تاکہ پھنس جائے. بالکل ان کے پاس بھی جاؤ گے تو ان کے یہ باطل پرست مرید بھی آپ پر پیر کے جھوٹے کشفوں اور کرامتوں کے جالا بننا شروع کر دیں گے. اور بادشاہ ہوں صحیح جائی پہنچے, اصل جگہ یہ ہے بادشاہ. آپ کے اوپر یہ جھوٹی خوابیں شروع کر دیں گے آپ کے اوپر بننا تاکہ آپ قائل ہو جائیں. اچھا, پھنسا دیا مکھی کو, پھر کیا کرتی ہے مکڑی؟ پھر پکڑتی ہے اس کے اندر سے غذائیت چوس لیتی ہے اور خالی دڑ پھینک دیتی ہے. بالکل یہ مشرکین بھی بندے کو پھنسا کے ایمان مال لوٹ لیتے ہیں اور تھاپڑا مار کے کہتے ہیں ہن جل اپنا کام کر. اندر باہر سے خالی کر کے کہتے ہیں اب جا. اور کئی جگہ تو عزتیں بھی لوٹ لیتے ہیں. کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. یہ مثال تو اللہ نے بیان کی. میں نے شروع جب میں پہلی آیت پڑھی تھی وَأُولُو الْعِلْمِ, ادھر بھی مثال اللہ بیان کر کے آخر میں کہتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے. وَمَا يَعْقِلُهَا, اور نہیں سمجھتے ان مثالوں کو الا العالمون, مگر علماء سمجھتے ہیں. کون سمجھتے ہیں؟ تو پھر ایک اور بات سمجھ میں آ گئی, جو قرآن کی مثالیں سمجھ کے توحید نہ سنا سکے تو وہ بھی علماء. ہاں میرا دوست آؤ اس مسئلے کو لے کے چلو, اس پہ ڈٹ جاؤ, اسی میں کامیابی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ. ملتے